ناظرین، آج جشن آزادی کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پاکستان کی 79 سالگرہ ہے اور 14 اگست کے آج کے دن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا قیام ہوا اور بانیان نے بڑی کوششیں کی۔ بانی پاکستان بالخصوص جناب محمد علی جناح صاحب، جو کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی اس ملک کے حصول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص دھرتی ایسی بنانے کے لیے کہ جو نظریاتی طور پر ان کی اپنی ہو، اور پاکستان ایک نظریاتی ریاست، ایک نظریاتی مملکت ہے۔ ہمارے لوگ، پاکستان کے لوگ آج بھی اس کی جغرافیائی اہمیت کے اوپر زور دیتے ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، ہماری ریاست، ہماری مملکت ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے، اور جس لمحہ ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہی ہم بہتر طور پر آگے چل پائیں گے۔ ہم ایک جغرافیائی خطے، جگہ یا مقام کا نام نہیں ہے، ہم ایک خیال، ایک سوچ اور ایک نظریے کا نام ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ بڑا اہم ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، کیونکہ جب میں بچہ تھا، پھر نوجوان اور اب جوان ہوا ہوں، تو میں نے کتابوں میں ہر جگہ پر یہ پڑھ رکھا ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل ٹک ٹاک، ریلز اور شارٹ سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور ان سے تو کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے تو وہ تحریک پاکستان کے اندر یا تحریک پاکستان میں شامل اہم افراد کا نام تک نہ بتا پاتے۔ یہ ایک ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے جناب شمیم فرپو صاحب، جو کہ سابق صدر KCCI بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دلی پنجابی سوداگران کے مرکزی رہنما اور ان کی تنظیم کے سربراہ کئی مرتبہ رہے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ان کی کراچی کے بزرگ کے طور پر ایک حیثیت قائم ہے۔ تاہم خود کو جوان کہا ہے تو ان کو بھی جوان ہی کہنا پڑے گا، اس لیے وہ بزرگ جو ہے وہ بھی نظریاتی بات ہے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ یہی بات کروں گا کہ آج خوشی کا دن ہے، اسی لیے میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے، آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ آبجیکٹو ڈسکشن کرنی ہے تو ہمیں مستقبل کی جانب بھی دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہتر بھی کرنی پڑیں گی، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ان سالوں میں حاصل کی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ جب پاکستان کا قیام ہوا تو تب پاکستان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی، فیکٹریاں بھی نہیں تھیں، بٹوارہ بھی جو ہوا وسائل کا وہ صحیح سے نہیں ہوا، بہت سے ہمارے پیسے بھی رکھ لیے ہندوستان نے۔ پھر سنا ایسا ہے کہ جو وہاں کے گاندھی تھے، انہوں نے کافی عرصہ بھوک ہڑتال بھی کی کہ بھائی ان کے پیسے واپس کرو، پھر کچھ مل گئے، کچھ نہیں ملے۔ سنا ہمارے ٹرین کے ڈبے اور انجن بھی انہوں نے نہیں لوٹائے، تب ہوائی جہاز اتنا عام نہیں تھا، تو اس کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا ایسے وسائل ہوں گے جو ہم کو نہیں ملے۔ پھر ہمیں یہ بتایا، اور ہماری منفرد مملکت تھی دنیا میں کہ جس کا آدھا حصہ سینکڑوں میل دور تھا، یعنی ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اور انشاءاللہ میری امید توقع یہی ہے کہ دوبارہ سے نظریہ پاکستان کے تحت کسی دن دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ سوچنا ہے، اور میرے خیال سے آپ جیسے بہت سارے لوگ جنہوں نے شاید اس خواب پہ یقین کیا ہے وہ بھی یہی سوچتے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ دونوں ملک ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں۔ الحمدللہ جس بھی حیثیت میں ہوں، بھائی علیحدہ بھی رہیں لیکن ملتے رہیں، پیار کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو بوسہ دیتے رہیں، اتنا بہت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے اس دفعہ 79 سالگرہ پہ ہمارے آج کے دور میں تو خاص طور سے یہ بات ہے کہ یہ دونوں بھائی آپس میں مل گئے ہیں۔ یہ 79 سالگرہ کی یونیک بات ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں، اور آپ نے تو چونکہ دونوں طرف دیکھا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بھی اس متعلق ہمیں بتائیے کہ سٹارٹ کیا تو ظاہری بات ہے قیام پاکستان کے وقت پر پاکستان بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا، پھر آہستہ آہستہ امپرومنٹ آئی۔ ذرا سفر کی روشنی ڈالیں۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں علی بھائی،
کہ قیام پاکستان کوئی بہت آسانی کے ساتھ نہیں بنا. اس کے اندر لاکھوں لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں جنہوں نے اپنا مال، اپنی جانیں، اپنی عزتیں سب کچھ قربان کیا ہے، تب جا کے یہ پاکستان بنا ہے. اور شروع کے لوگوں نے اس سے واقعی بڑی محبت کی ہے اور انہیں بڑی قربانیاں دی اس کے لیے. لوگوں نے قائد اعظم کو اس وقت بلینک چیک دے دیے. ظاہری بات ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں تھے اور یہاں پر لکھنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ کاغذ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس کو نوازا. اور یہ پھر ایک دور آیا کہ بھلے چاہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا، ایوب خان کا دور تھا، لیکن پاکستان نے انتہا سے زیادہ ترقی کی اور اتنی انڈسٹری لگی کہ یہ ایشیا کا سب سے تیز دوڑنے والا ملک بن گیا. اچھا، یہ بھی میں بتاتا چلوں بہت سارے لوگوں کو جو ابھی شاید ان چیزوں سے واقف نہ ہوں کہ یہ جو ہجرت ہوئی یہ ایک ساتھ نہیں ہوئی. کچھ لوگ 47 میں آئے، کچھ لوگ 60s کے دور میں آئے، جیسے انہوں نے بتایا. بالکل صحیح ہے. وقتاً فوقتاً لوگ آتے چلے گئے. 47، 48 سے 50 تک تو آمد ہی رہی، یعنی کیا کہتے ہیں، لوگ آتے رہے. کیونکہ شروع میں بہت سے لوگوں نے ہمت نہیں کی اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چند دن کا مہمان ہے، یہ ختم ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی نہیں ہے، الحمدللہ قائم و دائم ہو گیا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ 50 کی دہائی میں ہم نے جاپان کو قرضہ دیا ہے، ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا ہے. جی، آج ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن آج ہاں بالکل صحیح بات ہے. لیکن آج بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر دادا اپنے پوتے کو سناتا ہے تو وہ اس کو یقین نہیں آتا. اور سرپلس بھی دکھایا پاکستان نے. جی، کوریا کی جب جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان نے سرپلس بھی تو دکھایا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں، شروع کے دور یعنی میں، افراد تھی پاکستان میں، شروع کے 50 دور میں لوگوں نے بڑی محبت کی ہے اور ملک کو ملک بنایا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. لیکن آج کل کے حالات میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں افراتفری کے دور میں پاکستان سے وہ محبت نہیں رہی جو ہونی چاہیے. اچھا، جو اس کی قدر ہمیں آپ نے کرنی جن چاہیے. بلینک چیک دینے والوں کی بات کی، میں بالکل آپ آج کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ان میں سے بہت سارے بلینک چیک دینے والے وہ ملک سے جا چکے ہیں، کسی اور ملک میں سیٹل ہو گئے ہیں، ان کی باقیات ہیں، کچھ کاروبار موجود ہے، فیملیز کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں. وہی میں آپ کو بتانے جا رہا تھا. تھوڑا سا آپ ذرا سا مجھے موقع دیں. جی کہ ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی. جی، میں نے اس وقت میں انڈیا کا دورہ میں نے کیا. اچھا، انڈیا میں ایوب خان کا بڑا خوف تھا، بڑا یعنی کیا کہتے ہیں اس وقت دبدبہ تھا، اور پاکستان جس تیزی کے ساتھ کر رہا تھا اس وقت ہمارے یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے 1 روپے کے ان کے 2 روپے تھے انڈیا کے. آج ان کے 1 روپے کے ہمارے 3.5 روپے ہیں، لیکن اس دور میں ہمارے 1 روپے کے ان کے 2 روپے تھے. یہ حالات تھے اور خوشی محسوس ہوتی تھی جا کے. یعنی میں نے ایک رکشے والے کو 5 روپے اس کے اوپر دے دیے، اس نے ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا اور ہم سینما گئے تھے. اور سینما سے جب میں واپس نکلا تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہی رکشے والا ہے، میرا انتظار کر رہا ہے کھڑا ہوا کہ اسی کو واپس لے کے جاؤں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں بھائی، میں پہلے قریب سے آیا تھا اور اب مجھے نئی دلی جانا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں لے چلوں گا آپ کو. میں نے کہا نہیں، اس میں نہیں جائیں گے. پھر آٹو کیا. تو یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دور کی بات. اور اگلے دن اتنی غربت تھی وہاں پہ، اتنی غربت تھی کہ خدا گواہ ہے، ریلوے اسٹیشن میں گیا تو مجھے بڑی دقت ہو رہی تھی کہ پاؤں کسی کے ہاتھ پہ نہ پڑ جائے، کسی کے پاؤں پہ نہ پڑ جائے. اتنا ریلوے اسٹیشن میں لوگ بچھے پڑے تھے. تو نیچے دیکھ کے بڑے کہ بھئی کون سی خالی جگہ ہے جہاں پہ پیر رکھا جائے. یہ حالت تھی ان کی. پوری فٹ پاتیں ان کی بھری ہوئی تھی جھوپڑیوں سے اور یعنی کیا کہتے ہیں لوگوں کے بسیروں سے. لیکن آج دیکھیں کہ انڈیا کہاں چلا گیا، ہم کہاں چلے گئے. کیا کیا؟ ہماری محبت کم ہو گئی ملک سے، ہم نے قدر کرنی کم کر دی. ہم انفرادی طور کے اوپر اپنے حساب کتاب میں لگ گئے. ملک کے بارے میں نہیں سوچتا کوئی، اپنے بارے میں سوچتا ہے. آنے والے کل کے بارے میں نہیں سوچتا، آج کے بارے میں سوچتا ہے. جی، یہ سوچ جو تبدیل ہوئی ہے اور یہ تبدیل کی گئی ہے، یہ ہم پر جو لوگ مسلط کیے گئے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جشن آزادی کا خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر دوبارہ سے گفتگو کی جانب جاؤں گا اور شمیم فرپو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
اور بات یہی ہے کہ آج بھی وہی جوش و ولولہ قوم میں پایا جانا چاہیے جو قیام پاکستان کے وقت تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی جذبے کے ساتھ ہی ہم ملک کو آگے لے جا پائیں گے. ورنہ جس طرح کے مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں آج، بلکہ میں نے مختلف حکمرانوں کو یہی بات کہتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے کہ ملک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے. میرے پیدا ہونے سے پہلے شاید چند سال مجھ سے بڑے ہوں شمیم فرپو صاحب، جو میرا اندازہ ہے، تو شاید آپ نے بھی پھر یہی ڈائلاگ سنا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈائلاگ ہم نے سنا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ جوش و ولولہ بھی آج اس قوم کے اندر وہی چاہیے ہوگا جو قیام پاکستان. بالکل ٹھیک ہے، درست بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں تاجر و صنعت کار برادری کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اس کے متعلق بھی آپ تھوڑی سی، کیونکہ پہلے بھی آپ بتا رہے تھے، اسی پس منظر میں بتائیے گا. تو میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بھئی یعنی پہلے جو گرین پاسپورٹ کی بڑی عزت تھی، یعنی کیا کہتے کہیں پر ہم جاتے تھے تو اس کو پرائرٹی دی جاتی تھی، بڑا اچھا ویلکم کیا جاتا تھا. یعنی انڈیا جو ہمارا مخالف ہے، میں بتا رہا ہوں وہاں پر کہ وہاں اتنی عزت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے تو وہ دور دیکھا ہے. اس کے بعد میں اور ادوار میں بھی میں گیا ہوں تو، لیکن اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ بدتدریج یعنی کیا کہتے ہیں ہم پیچھے کی طرف چلے گئے. اچھا، لیکن وہاں پر کچھ منفی رجحانات ہیں. اگلے دن میں سندھ کے ایک موصوف وزیر کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا آج بھی کراچی شہر میں اور پورے پاکستان کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف دکانوں کا اور کاروبار جو مختلف ہیں ان کا نام جو ہے وہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے اور ان کے مختلف علاقوں سے وابستہ ہے. اور آج بھی لوگ وہ نام جو ہے وہ اس کو لے کر ساتھ کاروبار کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے. وہ تو سنا ہے لاٹھی ڈنڈے لے کے پہنچ جاتے ہیں جس دکان کا نام کراچی سویٹس ہو یا کراچی سے منسوب ہو یا پاکستان سے منسوب ہو کسی شہر سے. ایسا کیوں؟ ایسا میں آپ سے عرض کروں کہ ایک عام پبلک میں یہ رجحان نہیں ہے. ایک گروہ وہاں بھی ایسا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جی، جب کبھی اس کو چابی دی جاتی ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ورنہ ادروائز وہاں پہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. خدا ابھی کلکتہ جو ہے دیکھا ہے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. ابھی کلکتہ کے نام پر کتنے سارے کاروبار ہیں پاکستان کے اندر، میں نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ جیسے اب یہ اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، بنارسی جیسے دنیا میں رجحان ہے مختلف ممالک کے نام پہ، یعنی کیا کہتے ہیں خاص طور سے پاکستان انڈیا کا تو بہت ہے جگہ بہ جگہ. مثال کے طور پہ آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو وہاں پہ پاکستانی کھانے، جی انڈین کھانے، یہ عام لکھا ہوا ہوگا. ہاں ملے جلے ہر جگہ لکھا ہوا ہوگا. بنارس نام کے تو ہماری جگہ ہے بھائی. بالکل ہے، بالکل ہے. اور آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تو دلی والے باقاعدہ کتنے ہی کاروبار ہیں پاکستان کے اندر جو دلی کے نام پر ہیں. آج بھی یہاں دہلی نہاری کہی جاتی ہے، حالانکہ وہ کراچی کی نہاری ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی دلی کی نہاری. جی تو خیر بہرحال اس میں آپ نہاری تو دونوں ہی اچھی ہیں. دراصل کھانے کی کوئی شہریت تھوڑی ہوتی ہے. اب میرٹھ کے کباب بھی ملتے ہیں کراچی شہر کے اندر، آج بھی ملتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں کوئی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے. وہاں بھی عوام میں نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے، قریب دیکھے. وہ ایک گروہ ہے، اس گروہ کو استعمال کیا جاتا ہے. ابھی ہمیں بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں بمبئی بریانی کی آواز آئی. میں نے کہا بمبئی والے، ایک دفعہ کو بمبئی سے لوگ آئے یہاں، میں نے بولا بھائی بمبئی بریانی بہت بکتی پاکستان میں. کہہ رہے ہیں بمبئی میں بمبئی بریانی نہیں بکتی، آپ کے ہاں کراچی میں اور پاکستان میں بمبئی بریانی. انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ بمبئی میں بنتی ہو بریانی کے نام پہ. ویسے بھی وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ویجیٹیرین اور نان ویج کا بڑا سلسلہ چلتا ہے وہاں پہ زیادہ تر جو ہمارے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب میں نے کہا کہ نظریاتی وطن ہے، نظریاتی ملک ہے، یہ آپ بہت عرصے سے آپ نے لفظ وطن نہیں سنا ہوگا. وطن ہم لوگ، میرے بچپن میں وطن کا لفظ استعمال ہوتا تھا. آپ نے کافی عرصے سے وطن کا نام اب ماڈرنائز ہو گئے نا. جی لیکن وطن سے بیسکلی وابستگی زیادہ ہوتی ہے. وطن لفظ جو ہے اس سے انسان وابستگی ہوتی ہے، اور وطن گھر سے منسوب ہوتا ہے بنیادی طور پہ. تو بہت سارے لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس وطن آئے، اس وطن کو اپنایا. لیکن ہم یہ نہ بھول جائیں کہ ہندوستان میں آج بھی پاکستان سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے. آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا. صحیح ہے. آج بھی پاکستان کی مجموعی آبادی سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں اور اپنا مسکن. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید جب 47 کے وقت پہ ہجرت کرنی پڑتی تو شاید وہ نہ آ پاتے. اگر ان کی نیت بھی تھی تو وہ شاید نہ آ پاتے، کیونکہ
ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر آنا مشکل ہوتا ہے، یہ میں بتا دوں. بالکل صحیح ہے. تو ہماری محبت ان کی طرف کم نہیں ہونی چاہیے، ان مسلمان بھائیوں کی طرف جو ہندوستان میں رہ گئے، شاید ان کے آباء و اجداد کی نیت تھی کہ وہ آتے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے بہار شریف کے بھائی آج بنگلہ دیش کے اندر بے سر و سامانی کے عالم کے اندر ہے، آج بھی مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں. بالکل. حقوق ان کو بھرپور حاصل نہیں ہے. چند سال پہلے شیخ حسینہ نے شاید پاسپورٹ دے دیا تھا، لیکن یہ کہ پاسپورٹ ملنے کے باوجود آج بھی وہ وہاں پر سرکاری نوکری نہیں لے سکتے، انہیں پاکستانی کہا جاتا ہے. میں ویسے ہی آپ لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں. اب بہرحال حالات کچھ تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں اور پاکستان کی طرف ان کا رجحان ہو گیا ہے. پاکستان کی محبت ان کو جاگ گئی ہے جی الحمدللہ. تو حالات کچھ تھوڑے بہتری کی طرف چلے گئے. تعداد زیادہ نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور سے یہ بات چل رہی ہے. یہ بہار شریف کے ہمارے بھائی وہاں ہندوستان میں پھنسے ہوئے ہیں. میرا تعلق بہار شریف سے نہیں ہے. بہت سارے ایم این اے ایم پی اے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بہار شریف سے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. بیچ میں ایک وزیر اعظم بھی آئے، میں نے سنا ہے وہ بھی بہار شریف سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. میرا تعلق دور دور تک کہیں بہار سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جو بہاری بھائی ہمارے وہاں بنگلہ دیش میں پھنس گئے، اگر ان کو شہریت کا کوئی مسئلہ ہے تو میں گزارش کروں گا، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس متعلق سوچنے کے متعلق جو تھا وہ کچھ کیا تھا میرے خیال سے سلسلہ. میں آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ضرور اس پہ نظر ثانی کریں. دیکھیں سر، اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. جی بالکل. ہمارے پاس تو یہ زبان ہی ہے نا کہنے کے لیے، ہم نے کہہ دیا تو یہ بڑا اہم ہے. آج جشن آزادی کے دن ہم بھولیں نہیں بھائی سارے پاکستانیوں کو جو جہاں پر بھی آباد ہے. اور یہ منفرد ملک ہے پاکستان شمیم صاحب. بالکل. اوورسیز پاکستانیز کی تعداد بھی کہا جاتا ہے کہ کروڑ سے زیادہ ہے. ہاں بالکل صحیح. یہ ریئلٹی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اوورسیز پاکستانی کی تعداد، اور خاص طور سے پچھلے کچھ سالوں میں جو بہت تیزی کے ساتھ لوگ نکلے ہیں تو تعداد بہت بڑھ گئی ہے. جی. بہرحال جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. میں اللہ حیران تعالیٰ ان کی مدد کرے. شمیم صاحب تائید کریں گے، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو شاید کئی دہائیوں سے پاکستانی ہیں، افریقہ میں آباد ہیں، وہ خود کو پاکستانی تصور بھی کرتے ہیں، جشن آزادی بھی مناتے ہیں. ہاں نہیں خوشی کے ساتھ کہتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اور حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ جذبہ جو لوگ باہر رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ہے، اور وہ جس طرح جشن مناتے ہیں ہماری سوچ ہے وہ بالکل وہ بہت شاندار طریقے سے بڑا لگاؤ ہے. ہاں بہت شاندار طریقے سے جشن مناتے ہیں ماشاءاللہ. اور آج بہرحال ہمیں بھی آپ دیکھیں گے برطانیہ میں بھی مختلف تقریبات کا جو ہے وہ منعقد کرنے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اب تو اسپین میں پاکستانی اتنے زیادہ ہو گئے، پرتگال میں پاکستانی اتنے زیادہ ہو گئے، یورپ کے مختلف ممالک ہیں جہاں اگر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ناروے میں، سویڈن میں، ان سب کو ہماری طرف سے بھائی جشن آزادی مبارک ہو. اب تو ٹریولنگ بہت آسان ہو گئی ہے تو لوگ بہت زیادہ باہر چلے گئے ہیں، بہت زیادہ شفٹ ہو رہے ہیں وہاں پر. اور ظاہری بات ہے کہ انہیں اپنے ملک سے تو محبت ہے، تو ملک کے خاطر وہ سب کچھ وہاں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جی بالکل. اور ایک اور بات بھی بتاتا چلو، سری لنکا میں بھی بہت سارے پاکستانی کاروبار بھی کرتے ہیں، آباد بھی ہیں. بالکل ہے. یہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ان سب کو ہماری طرف سے جشن آزادی مبارک. جو بھی پاکستانی جہاں پر بھی ہماری جشن آزادی، کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ پاکستانی نہ ہو. ریئلٹی ہے. یہ ریئلٹی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر جگہ ہے الحمدللہ پاکستانی. اور مزے کی بات بتاؤں، پاکستانی ہوٹل بھی مل جائے گا. ہاں بالکل ہے. سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں تو کھانے پینے کا بندوبست پہلے ہوتا ہے وہاں پر کہ ان کی ظاہری بات ہے ان کو خوراک چاہیے. پاکستانیوں کو کھانے کا بہت شوق ہے. بہت صحیح ہے. جشن آزادی کے دن بھی سچ بولنے کی عادت نہیں گئی. ریسٹورنٹ سب جگہ کھل جاتے ہیں. جی میں کبھی کبھار زوم آنی بات کر بھی دیتا ہوں، لیکن ایک اور طرف آپ کو لے کر آتا ہوں. بات کچھ ایسی ہے کہ جشن آزادی کے دن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑا جائے بھائی. یہ جو باجے بجاتے ہیں بہت اونچے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں علی بھائی ہر سال آپ یہ ضرور کہا کریں بھائی یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، آدھی رات کے بعد باجے نہ بجایا کریں اور ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں، خدا نخواستہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں تمام اپنے دوستوں، بھائیوں، ملک کے سارے وطن اور جو دنیا کے اندر منا رہے ہیں بھائی مناؤ، اخلاقی دائرے میں رہ کر مناؤ. اور جو پاکستان میں منا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے بھائی ہوائی فائرنگ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالو. خوشی منانی ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر بھی خوشی منائی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو منچلے آپ لوگ کہتے ہیں، میں تو سخت لفظ کے استعمال کرتا ہوں بھائی، لوگ اپنی بہن بیٹیاں لے کر، فیملیاں لے کے باہر نکلتے ہیں، ایسی حرکتیں نہ کرو
کہ جو اخلاقیات اور جو انسانیت بدنامی کا باعث بنے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول بالکل صحیح ہے. یہ بھی تھوڑا آپ بھی اصلاح کر دیں, تھوڑی اچھی بات ہے. نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی یعنی ہمیں جشن ضرور منانا چاہیے لیکن تہذیب کے دائرے میں اور اپنی تہذیب کو, تمدن کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے, اپنی اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح سے جشن منائیں کہ لوگ اس کے اوپر فخر کریں اور لوگ اس کی تعریف کریں, بجز اس کے کہ ہم اس طرح جشن منائیں کہ لوگ اس کے اوپر تنقید کریں اور اس کے اوپر پھر آپ کو لعنت ملامت کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وطن ہمارا, اور بزرگوں کا, بیماروں کا بھائی احترام کریں. جو مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا تو رات کو نہیں جاگی ہوگی نا, باجے اونچے نہیں بجائیں اور سڑکوں پہ ہارن. اور یہ بھائی ہیں ہمارے, یہ نعیم بھائی جو ہے نا اپنا سائلنسر نکال کے نکلتے ہیں, ان کو بھی بھائی سائلنسر اتار کے بھائی نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کس کو دکھا رہے ہو یار؟ لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے, کسی کو کیا پتا آپ وہاں سے گزر رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ دکھانا کس کو چاہ رہے ہیں. بھائی اپنے انجوائمنٹ کے لیے دوسرے کا سکون نہیں چھینو. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جشن آزادی کے دن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کا محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ چھین نہیں سکتے اور کسی کو دے نہیں سکتے. ملک سے محبت اگر کسی کو ہے تو وہ اس کے دل میں ہے, اور سچی محبت جو بھی ہوتی ہے اس کے اوپر نہ تو آپ تہمت لگا سکتے ہیں, نہ آپ اس سے یہ حق چھین سکتے ہیں کہ بھائی تم محبت کرتے ہو اور تم نہیں کرتے. نہ ہی آپ کسی سے وابستگی کا حق چھین سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے وابستہ ہے تو آپ اس سے وہ حق چھین نہیں سکتے. یہ تو انسانیت کا اصول ہے. کوئی آپ کو کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ اسے یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہیں مجھ سے محبت کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بات کو سمجھ جائیں. آپ اگر واپس محبت نہیں کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے. معذرت, دس از ریئلٹی. شمیم فرپور صاحب, بریک کے دوران بھی آپ نے کچھ بات کی, آج دن کی نزاکت کی وجہ سے میں اس پر بات نہیں کرتا, لیکن نقطہ آپ نے چھو دیا. محب وطن ہونے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ملک و قوم کا درد انسان اپنے دل میں رکھے. بالکل صحیح ہے. اور اس کو جان بوجھ کر نقصان نہ پہنچائے. یہ ریئلٹی. بہرحال پیارے بھائی, میں اس پر افطار کروں گا کہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ وہ خطہ دیا ہے جس کے اندر ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ہم کو. یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جو سورہ رحمان میں اللہ نے جن کا تذکرہ کیا ہے. چاروں موسم ہیں, پھل ہیں, پھول ہیں, باغات ہیں, دریا ہے, سمندر ہیں, پہاڑ ہیں, ریگستان ہیں, اور چاروں موسم ہیں. تو ایسی یعنی یہ نعمتیں بے شمار ملکوں کو نہیں ہیں. لینڈ لاک ہیں, ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ہم کسی چیز میں بھی محتاج نہیں ہیں, اور اللہ نے پھر اس کے بعد جو نعمتیں, جو معدنیات دے رکھی ہیں, ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. ہمیں بجائے اس کے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, ہم تو خدا کا واحد دینے والے ملک ہیں. اگر ہم اس کے اوپر نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو ہم دینے والے ملک ہیں, مانگنے والے ملک نہیں ہیں. ایک بات بولوں, برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں, برا تو میں کبھی مانتا ہی نہیں. آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے, آپ کے ساتھ پروگرام ہوا, آپ نے یہی بات کی تھی, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ آپ کی بات کی تاثیر تو تھی لیکن انہوں نے اثر نہیں لیا. برا نہ ماننا, تو وہ تو یہ بات آپ نے تب بھی کی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. پیارے بھائی بالکل صحیح ہے. یہ میں تقریباً اثر نہیں لیا. کچھ عرصے کے بعد ضرور میں کہتا ہوں, لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ بھائی اس کی قدر کرو. یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اسے آپ زمین کا ٹکڑا مت سمجھو, یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. لیکن اگر انہوں نے 15 سال نکال دیے تو یہ پھر اور نکالتے جائیں گے. یہ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں بھائی, پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. اپنے اندر آگاہی پیدا کرو. کیا کریں, کیونکہ دیکھو سب کو نیک سمجھ دے, عقل دے. آپ نے جیسے کہا ریسورسز کو ایکسپلائٹ کریں, ان کو ایکسپلور کریں, ان کو کام میں لائیں ملک کے وطن کے لیے. کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس؟ بالکل ہمارے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں اللہ پاک کی, لیکن ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے, ہم دوسروں کے محتاج بنے بیٹھے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہمارے یہاں اللہ نے عقل دیے, یعنی عوام ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو بہت عقل دی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں, ان کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتے. شمیم فرپور صاحب, آج کے اس جشن آزادی کے دن میں ایک بہت اہم گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے بھی اور اہل وطن سے. میں نے اگلے دن یہ تجزیات, مقالے اور کتابیں پڑھیں کہ دنیا کے اندر پانی جو ہے یعنی پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر, اس کی ریسورسز کس ملک کے پاس کتنی ہیں.
ہم 5ویں سب سے بڑی آبادی والے ملک ہیں، ہم اس فہرست میں نہیں تھے. ان ممالک کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں فریش واٹر کے، لیکس کی صورت. ہم 5 دریاؤں والے ملک ہیں، اور آج ہم سب سے ونریبل تصور کیے جاتے ہیں، سب سے خطرے میں تصور کیے جاتے ہیں. ہمارے پاس پانی کے وسائل بہت کم ہیں. میری گزارش ہوگی کہ پاکستان میں جو ڈیم آپ نے بنانا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے تاحیات منصوبہ آپ نے بنا رکھا ہے، میری خواہش ہوگی کہ یہ ڈیم جلد سے جلد بنایا جائے. 100% بالکل صحیح ہے. آپ متفق ہیں؟ بالکل صحیح ہے، میں 100% متفق ہوں. اس کو ایجنڈا نمبر 1 ہونا چاہیے. آئی پی پی کو ایجنڈا نمبر 1 نہیں ہونا چاہیے، ڈیم بنانے کو ایجنڈا نمبر 1 ہونا چاہیے. برس پہلے مکمل ہونے چاہیے تھے، جو آج تک یعنی لیت و لال میں پڑے ہوئے ہیں. پن بجلی کے منصوبے بننے چاہیے، جلد سے جلد بننے چاہیے. اور یہ ڈیم جو ہے، یہ DAM والا ڈیم ہے، انگلش میں اور بھی ہوتے ہیں، میں نے واضح کر دوں. جی. تو یہ ڈیم پاکستان کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ہندوستان کی آبی جاہریت سے بھی بچنا ہے تو ہمیں ڈیم بنانا. بالکل صحیح. اہمیت طلب چیز ہے کہ 100% بالکل صحیح ہے، میں آپ سے متفق ہوں. یہ آپ کے بچپن سے بھی بن رہا ہے یہ ڈیم. جی ہاں. لیکن بن کے نہیں دے رہا. بالکل صحیح ہے. تو 10-10 روپے چندہ لے کے آپ نے مسجد میں نل کا نہیں لگتا. ان سے پوچھ لیں، آپ یہ کمیونٹی لیڈر ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں کتنی مساجد چلاتے ہیں، کتنے فلاحی ادارے چلاتے ہیں. 10-10 روپے چندے سے نہیں ہوتا ان کا کام. برا نہ ماننا، 10-10 روپے سے آپ ڈیم بنانا چاہ رہے تھے، 10-10 روپے سے مسجد کا نل کا نہیں لگتا. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے جی. کوئی پرو ایکٹیو اپروچ بنانی پڑے گی. آج جشن آزادی کے دن میں نے یہ نقطہ اٹھایا. سب سے پہلے آپ اس بات کو ترجیح دیں، کیا کام ہم نے پہلے کرنا ہے. یہ اولیت کا کام ہے، تو اس کو پہلے کرنا چاہیے. آپ وہ کام کر رہے ہیں. کیا میں آپ سے عرض کروں کہ بھئی یعنی ہورڈنگ لگانے پہ، 14 اگست کی ہورڈنگ لگانے پہ آپ نے اربوں روپے خرچ کر دیے پورے پاکستان میں. وہ بھی ضرورت ہے، جذبہ بنتا ہے. یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جذبے اس سے نہیں پیدا ہوتے ہیں ہورڈنگ لگانے سے. جذبے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کام کر کے دکھائیں، خود بخود لوگوں میں جذبہ پیدا آئیں تہیہ کریں. جشن آزادی کے دن کراچی کی جو جتنی شاہراہیں ہیں، سڑکیں ہیں، ان کو بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو، مجھے لفظ اب سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ مرتب کی ہے، مرمت کی جائے یا ان کی تعزین و آرائش کی جائے. نہیں، لیکن یہ تو ریئلٹی ہے کہ سڑکیں دھس رہی ہیں. باقی ملک کو بھی فی الحال رہی ہے. کیا جو کھودی ہیں وہ بنا نہیں رہے ہیں، وہ سب پڑی ہیں، خود ہی پڑی ہیں، ادھڑی پڑی ہیں ساری سڑکیں. کراچی کو تو خاص طور سے اچھی پازیٹیو بات یہی ہے کہ آج کے دن جشن آزادی کے دن ڈبل کام کریں. کراچی پہ کوئی توجہ نہیں ہے، بالکل نظر انداز کیا ہوگا اس کو. تو جشن آزادی کے دن یہ تہیہ ہونے چاہیے نا. کیا لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اچھی باتیں کریں، تو تہیہ کرنا چاہیے، امید پیدا کرنی چاہیے لوگوں میں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ بات بڑی اہم اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ پانی کے دیگر سیمپل جو کراچی شہر سے لیے گئے وہ انسانی استعمال کے حساب سے نہیں ہے. اب میں اور مزید نہیں کہنا چاہوں گا. ابھی یہ باقی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کہنا چاہوں گا اس بارے میں. بہرحال یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت، نو ڈاؤٹ وقت کی ضرورت ہے کہ آج ہم تہیہ کریں. ہر بچہ اسکول جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے، جانا چاہیے الحمدللہ. بالکل تہیہ کریں کہ یہ کروڑوں بچے جو اسکول سے باہر ہیں، ان کو اسکول لے کر جائیں گے کسی بھی طرح سے. باہر کے ممالک میں، جاپان وغیرہ میں، اب جاپان کی مثال دے رہے تھے، جاپان میں کھانا بھی دیتے اور میرے خیال 2 ٹائم کھانا دیتے بچے کو، تاکہ اس کو کھانے کی کم از کم غذائی کروں. وہاں پر 6 سال تک کچھ پڑھاتے نہیں ہیں. 6 سال تک سب سے پہلے وہ گھریلو تعلیم، اور اسکولوں میں اکیڈمی میں جو دیتی ہے وہ سیوک سائنسز، اخلاقیات اور ذمہ داری، اخلاقیات کے اوپر اور ذمہ داری کے اوپر کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس بچے کو سب سے پہلے وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں شمیم صاحب، میں پہلی دفعہ جاپان گیا، میرے ذہن میں کچھ اور تصور تھا. میں چلتا سڑک پہ جا رہا تھا، میرے ایک اور عزیز تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ صبح کے وقت بچے لائن بنا کر ڈسپلن کے ساتھ جاتے. یقین کریں میں حیران ہو گیا، بچے لائن بنا کے ڈسپلن، چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں بالکل بالکل. ایک جگہ پر اچھا پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سگنل ہے، ایک جگہ سگنل لال تھا. میں تو چونکہ ان چیزوں کا احترام نہیں کرتا تو میں چل پڑا، اور بچوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا. فوراً میں نے قدم پیچھے کیا، میں نے کہا بھائی یہ کوئی غلط ہو گیا. انہوں نے ایسے دیکھا، ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر انتظار کا. تو ڈسپلن بالکل صحیح، بچپن سے بالکل ٹھیک ہے. اخلاقیات اور ذمہ داریاں ان کو اپنی معلوم ہے. زلزلہ آیا، لائن نہیں توڑی. پانی کی بوتلوں کی لائن میں نے لگے دیکھا جاپان کے لوگوں کو. آج ہم تہیہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی آپس میں ڈسپلن پیدا کریں.
انشاءاللہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ اسباق تو دینا, آپ سبق دے دیں. میں نے تو آپ کو بڑا روکا ہوا ہے, ورنہ آپ تو صحیح سے سبق پڑھا کے چلے جاتے, لیکن میں نے آپ کو تھوڑا آج وہ کیا ہوا ہے, ریکویسٹ کی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسباق دینا بہت ضروری ہے. چلو تہیا کر لو, پوزیٹیوٹی یہ کہتا ہوں کنسٹرکٹیو, کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں, چاہے گھر میں ہوں, چاہے بازار میں ہوں, یا آپ چینل پہ بیٹھے ہیں, حق بات کرنی چاہیے. حق بات ہوگی تو اس کے اوپر اثر ہوگا, اور آج نہیں تو عمل کل ہوگا. لیکن ہر پاکستانی کریں گے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ لیکن ایک سچ بات آپ مجھے بتائیں, ہر پاکستانی پاکستان کا ایمبیسڈر ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہر پاکستانی شہری, بالکل صحیح ہے. کیونکہ جو شخص باہر سے آئے گا یا آپ باہر جاؤ گے, یاد رکھیں وہ آپ کے ملک کا عکس آپ کی شخصیت میں دیکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آج ہر پاکستانی ایمبیسڈر ہے, اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بات کرنے کا انداز, اس کا طور طریقہ. میں ایک دفعہ ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, تو انہوں نے ایک ان پڑھ سے آدمی آئے, ان کو دیکھ کر کہا یہ بہت جینٹل مین آدمی ہے. میں نے کہا یہ وہ جب اٹھ کے چلے گئے, میں نے کہا آپ نے ان کو جینٹل مین کہا, تو جینٹل مین لفظ تو انگریزی کا لفظ ہے, ان کو تو انگریزی تک نہیں بولنی آتی. انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ جینٹل مین ہونے کے لیے انگریزی آنا ضروری ہے یا باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ انسان کی تعلیم, تربیت, بات یہ ہے, ہاں, اس کے اخلاقیات سے ظاہر ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, اس کی اخلاقیات سے ظاہر ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جینٹل مین ہونے کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ انگریزی میں, ہاں بالکل صحیح ہے, یا آپ کسی انگریزی اسکول سے پڑھیں, یا آپ نے انگریزوں کا لباس پہن رکھا. انہوں نے کہا جینٹل مین ہونا ایک انسان کی شخصیت کے اندر ہے نا. یہ بات آپ نے بھی نوٹس کی. بالکل صحیح ہے, نو ڈاؤٹ ہے نا. ہاں ہاں. اچھا, قومی زبان پہ آ جائیں ذرا, مولانا مانیے گا, بہت سارے لوگ بولتے ہیں, مجھے اردو نہیں آتی تھی, 32-33 سال کی عمر تک مجھے اردو بولنی نہیں آتی تھی. میں انگریزی میں بات کرتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید انگریزی میں 32. کتنے سال سے اردو بول رہے ہیں؟ نہیں یہ نہیں پتا نا, پھر تو عمر کا پتہ لگ جائے گا. اور ہم تو بھائی یہ آپ پتہ عمر تو ہم عمر کے متعلق تو خاص جھوٹ بولتے ہیں. تو خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات تو مجھے اردو بولنی نہیں آتی تھی, کیونکہ مجھے ایک کمپلیکس تھا کہ شاید انگریزی بولنے والا شخص جو ہے وہ اردو بولنے والے شخص کے اوپر تھوڑا سا اس کو برتری حاصل ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے ٹی وی پر آ کر جب لوگوں سے بات کرنا شروع کی, جو لوگ اچھی اردو بولتے ہیں ان سے الفاظ سیکھے, کچھ ابھی بھی سیکھتا رہتا ہوں, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اردو زبان میں بھی وسعت موجود ہے, مزید وسعت پیدا کرنے کی. بالکل موجود ہے. جدید سائنسی علوم پڑھانے کے لیے, برا نہ مانیے گا, جدید سائنسی علوم پڑھانے کے لیے جو زبان میں وسعت کی ضرورت ہے, اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ انجمن ترقی اردو ایک بنی ہوئی ہے, وہ بھی کچھ کام کرے. سر برا نہ مانیے گا, آج کل سائنس بچے پڑھتے ہیں, فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں. آج جشن آزادی کا دن ہے, میری گزارش ہے, ہمارے سابق صدر تھے ممنون حسین صاحب, وہ کہتے تھے اردو زبان کو ہم قومی زبان اور یہ ایک طرح سے رائج کریں گے, لیکن آپ اس کو رائج کیسے کریں گے جب تک آپ انگریزی الفاظ کے متبادل نہیں نکالیں گے. یہ ریختہ کہہ کر, I'm sorry, میں آپ کو بتاؤں, نہیں اصلاح کریں میری, کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی یعنی ہمارے ہاں اس میں اردو میں یعنی ہے. بالکل بات یہ ہے دراصل کہ احساس کمتری میں لوگوں کو مبتلا کیا گیا, جی, اور انگریزی کو یعنی سمجھا گیا کہ جیسے یہ بہت اچھی زبان ہے اور اس کے بغیر آپ کی شخصیت بنے گی. یہ غلط تھا, لیکن اب الحمدللہ کافی حد تک بہتری آ رہی ہے اس کے اندر. ہمیں سب سے پہلے اپنے تعلیمی نظام کو اردو میں کرنا ہوگا, اپنی قومی زبان میں کرنا ہوگا. ہر ملک کو آپ دیکھیں, چائنا آج کہاں پہنچا, اس نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا, تراجم موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زبان کے اندر بات کرتے تھے اور بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں گے. انہوں نے تعلیم بھی اپنی زبان میں دی ہے, سب کچھ کیا ہے, اور آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم 100 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے اس جگہ پر جہاں پہ وہ آج ہیں. جرمنی اپنی زبان میں, جاپان اپنی زبان میں, رشین اپنی زبان میں, ہر قوم اپنی زبان میں بات کرتی ہے. ہم کو یہ خالی یعنی یہ برصغیر میں تھا خالی کہ انڈیا پاکستان جس کے اوپر انگریزوں نے چونکہ حکومت کی تو ہم ان کے زیر سایہ چلے گئے اور ہم نے وہ زبان اپنانے کی کوشش کی. ہم یہ ان کو اپنے سے برتر سمجھتے تھے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے اور ہم نہیں بولیں گے تو پھر ہم کو کمتر سمجھا جائے گا. یہ غلط ہے, اس کو تبدیل کرنا ہوگا. اور اپنے تو آج جشن آزادی کے دن ہمیں یہ بھی تہیہ کرنا چاہیے,
ہمیں یہ بھی تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابوں کے تراجم جو ہیں بالکل وہ اب اویلیبل کریں اسٹوڈنٹس کو. میں کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں انگریزی کے اندر وہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ تھوڑا کم آتا ہے. برا نہ مانیے گا, ریئلٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرے خیال سے کتابوں کے تراجم بھی موجود ہونے چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ سیکھ سکیں, اور خاص طور پہ جدید سائنسی علوم جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے. اور بزنس ایڈمنسٹریشن ہمارے بچے بہت پڑھتے ہیں, کمپیوٹر سائنس بہت پڑھتے ہیں. میرا ایسا خیال ہے کہ اگر اس پہ تھوڑا سا وقت صرف کیا جائے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ متبادل الفاظ ہیں نہیں, ڈھونڈے جا سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, 100% ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر کوئی بہت ہی کوئی نئی ٹرمینالوجی ہے تو میں خود ذاتی طور پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انجمن ترقی اردو جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کام کر رہی ہے, کیونکہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں کام کرے. 14 اگست کا دن ہے, جشن آزادی کا دن, ہم اسی لیے تہیہ کر رہے ہیں. وی آر میکنگ پروگریس, وی آر میکنگ پروگریس, وی آر میکنگ پروگریس. میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا, آپ شو میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ. یہاں پر ناظرین ہمارے پروگرام کے اندر وقت مختصر تھا لیکن ہم جتنا بات کر سکے ہم نے کی. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.